روزے رکھیں گے ایسے ہم اس بارگاہ میں، بھوکا نہ کوئی سوئے گا اس پاک ماہ میں، کرنا مدد غریب جو مل جائے راہ میں، جتنا ہمارا۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلام اور مسلمان، یہ آج ہمارا موضوع ہے، اور بحیثیت مسلمان ایک عام مسلمان کے لیے ضروریات دین کا دین کیا ہے، اس کی سمجھنا کتنا ضروری ہے، سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور بحیثیت مسلمان اسلام سے ہمارا تعلق اب کتنا مضبوط اور کتنا کمزور ہو گیا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں اور ہمارا رب بھی جانتا ہے، مگر اس کے باوجود عفو درگزر سے کام لیتا ہے، ہم اس کی نافرمانیاں کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ ہم پہ عطائیں اور رحمتیں برسانے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ دیکھیے دنیا میں ایسا کہیں اور اگر آپ کو رویہ ملتا ہو کہ آپ کسی کے ساتھ برا کریں وہ آپ کے ساتھ بھلا کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں درگزر کر دیتا ہے، لیکن اپنے دین کے ساتھ وابستگی کے یہ تقاضے بھی ہیں کہ اس کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، پراپر ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم دیندار ہیں اور دین ہم سے بہت دور ہو، تو دین کو اپنے قریب کرنا ہے، دین کے قریب ہونا ہے۔ آج اس پہ بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کے مستند اور اکابر علماء کرام ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے آپ کے عرض عزیز مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور ایک بار پھر تشریف لائے نوجوان فاضل جناب علامہ احمد رضا یوسف، آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں مفتی صاحب قبلہ آغاز کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، بحیثیت مسلمان ایک عام مسلمان پر جو دین کے تقاضے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سلمان بھائی، حیثیت مسلمان ضروریات دین کیا کیا ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رہے کہ ضروریات دین جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکامات، اور نمبر 3 اخلاق۔ باقی ساری چیزیں اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ جہاں پر عقائد کی بات ہو تو اصولیات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، ان کو نبی اور رسول ماننا، آخری رسول ماننا۔ اب توحید اور رسالت یہ عقائد کے باب میں آتے ہیں۔ اب اسی کے ضمن میں ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر یقین رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر، تمام انبیاء اور رسل عظام علیہم السلام کے مبعوث ہونے پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ اب یہ ساری چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں۔ مین چیز عقیدے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی رسالت کا اقرار کرنا۔ دوسری چیز احکامات۔ احکامات میں 2 مین چیزیں ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، یعنی اوامر اور نواہی۔ کس چیز کا حکم دیا، کس چیز سے روکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں ماہ رمضان میں روزوں کا حکم دیا، نماز پنجگانہ نماز مراد ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، صاحب استطاعت کو زندگی میں 1 مرتبہ حج کی ادائیگی کا حکم دیا۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو اوامر ہیں۔ اس طرح ہمیشہ سچ بولا جائے، ایمانداری کی جائے، ایفائے عہد کیا جائے، یہ ساری چیزیں پھر اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ اور جو ڈونٹس ہیں یعنی نواہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے منع فرمایا، خنزیر کے گوشت سے اس کے استفادے سے منع فرمایا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا۔ یہ وہ چیزیں جو فی نفسی ہی قبیح ہیں، انہیں قبیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جھوٹ حرام ہے، منع ہے، غیبت منع ہے، اسی طریقے سے خیانت منع ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ان کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ احکامات ہیں، اوامر اور نواہی، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آ جائیں اخلاقیات پر۔ اخلاقیات میں کیا آتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر خود اپنے ساتھ کیسا ہے، آپ کا بیہیویئر اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا اخلاق اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے ہیں آپ، اسی طریقے سے سراؤنڈنگ میں رہنے والوں کے ساتھ کیسے ہیں، باہر دوست احباب کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، کاروبار میں رویہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب اس میں مین چیز کیا ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں،
یہ اخلاقیات میں آتا ہے، ہمیشہ سچ بولیں، ایمانداری کریں اور کبھی بھی خیانت نہ کریں، ایفائے عہد کریں، وعدے کو نہ توڑیں، چغلی بازیاں نہ کریں، ادھر کی بات ادھر کرنا، کسی کا مال غصب نہ کریں، چوری نہ کریں، ڈھکا نہ ماریں. یعنی آپ کو مال حلال کمانا ہے، مال کو باطل طریقے سے نہیں کمانا. اور اب اخلاقیات میں یہ ساری چیزیں کہ جھوٹ سے بچنا، ان تمام خرافات سے بچنا، ان تین چیزوں پر عقائد، احکامات، اخلاقیات کسی نے عمل کر لیا، جان لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اور جبکہ انتہائی آسان ہے جی. خود کے لیے، مطلب انسان عزت دار بھی ہو جائے گا. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ لوگوں نے کتنی ضروریات دین بنا لی ہیں، وہ تو خیر وہ علیحدہ بات ہے. لوازمات اضافی تو مفتی صاحب ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن انسان کے لیے معزز ہونے کے لیے معاشرے میں وہ معزز بھی ہوتا ہے اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے، ایسے انسان کی جو ظاہر عقائد میں، اخلاقیات میں، اور جو بنیادیں آپ نے تینوں بتا دی. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ایک عام انسان نہ کوئی فقیہ ہوتا ہے نہ کوئی مجتہد ہوتا ہے، تو ایک عام انسان ہونے کے ناطے، ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے اس کی کیا رسپانسبلٹیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. سب سے پہلے تو ایک عام مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے. صحیح. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورۃ القمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو آسان فرما دیا نصیحت لینے کے لیے. تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو نصیحت کے لیے تو قرآن واقعی بہت آسان ہے، نصیحت لی جا سکتی ہے. قرآن کی بندہ تلاوت کرے، رب کا کلام ہے، نازل اس لیے ہوا ہے، کتاب ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن سب سے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے. اس کو ھدی للناس بھی فرمایا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت، اور ھدی للمتقین بھی فرمایا، متقین پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ پرہیزگار اس کی ہدایت سے صحیح معنوں میں نفع اٹھاتے ہیں. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید جو رب کا کلام ہے، سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے لائے ہیں. اس قرآن کی تلاوت کرنا، اس میں تفکر اور تدبر کرنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا، یہ بنیادی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی. اس کے لیے کوئی فقیہ ہونا یا مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے. فقیہ اور مجتہد ہو یا عام مسلمان ہو، قرآن سب کے لیے، قرآن پہ عمل سب نے کرنا ہے. باقی ٹھیک ہے، فقیہ اور مجتہد کا وظیفہ ہے استدلال کرنا، استنباط کرنا، احکام شریعہ کا استخراج کرنا، وہ فقیہ اور مجتہد کا کام ہے، وہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. وہ استنباط اور استدلال نہ کرے لیکن نصیحت حاصل کرے. جو سیدھی سیدھی موٹی موٹی باتیں بتائی گئی ہیں، جو باتیں سمجھائی گئی ہیں، ان پر عمل کرنا، اس کے لیے کوئی اجتہاد درکار نہیں ہے. کہ جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہو، تو اب اس کے لیے کوئی اجتہاد درکار نہیں ہے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، گناہوں سے بچنا، مشتبہات سے بچنا. اس کے لیے کوئی اجتہاد ضروری نہیں ہے، آپ گناہ سے بچیں، سیدھی بات ہے. آگے آپ کو کہا جا رہا ہے سیدھی بات کہو، سیدھی بات کہو، سب کو پتہ ہے جھوٹ کیا ہے. ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے کسی بات کا کوئی پتہ نہیں ہے. چونکہ ہم مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، اسلامی معاشرہ ہمارا کہلائے یا نہ کہلائے مسلمانوں کا معاشرہ ہے، تو جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ سب کو پتہ ہیں. ڈوز اور ڈونٹس جو ہیں بنیادی طور پر بالکل واضح ہیں، وہ کرسٹل کلیئر ہیں. جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کھانی، فتنہ پروری نہیں کرنی، کسی سے حسد نہیں کرنا، بدگمانی نہیں کرنی، تکبر نہیں کرنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، کسی کے ساتھ جو ہے کہ مال کو ناحق کھانا نہیں ہے، دبانا نہیں ہے، غصب نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی. یہ سب کو پتہ ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ جناب مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. اور جو کرنے والے کام ہیں، نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، صاحب نصاب پہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اسی طرح جو صاحب استطاعت ہے اس پہ حج کرنا ضروری ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اس معاشرے میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے، یہ کلیم کر سکے کہ مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. ان باتوں کا سب کو پتہ ہے، بس اس پر عمل کرنا ہے اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا، اور فضولیات سے بچنا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ وہ اس بات کو چھوڑ دے جس بات کا کوئی فائدہ نہ ہو. لغو باتوں کو چھوڑنا، فضولیات سے بچنا. ایک عام مسلمان یہ باتیں بآسانی کر سکتا ہے، بس عمل کرنا ہے. اسے یہ جزئیات اور تفصیلات کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرے، جس کو جس مسئلے میں ضرورت ہو. تو ٹھیک ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرے. لیکن جو عام باتیں، جو سیدھی سیدھی موٹی موٹی بنیادی باتیں ہیں، وہ سب کو پتہ ہیں، بس اس پہ عمل کرنا ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ عمل کریں. کیا اچھی بات، ماشاءاللہ. بہت اچھے سے آپ دونوں حضرات نے ماشاءاللہ
موضوع کو بنیاد فراہم کی، اور بنیاد آپ نے فراہم کی، آپ نے ترغیب فراہم کی مسلمانوں کو ان کے راستے پر لانے کے لیے۔ الحمدللہ اس امت کو جو علماء ہیں وہ اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک سوال میرے ذہن میں علامہ احمد رضا یوسف صاحب کے لیے، اور وہ یہ کہ مسلمان کی اصل پہچان کیا ہے، جن کو اس کو اختیار کرنا چاہیے، جنہیں شاعر اسلامی بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد مولانا سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ جی بزم علماء میں ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اسلام اور مسلمان کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا سوال کہ مسلمان کی اصل پہچان کیا ہے، جن کو اختیار کرنا لازم و ضروری ہے، شاعر اسلامی بھی جن کو کہا جاتا ہے۔ علامہ احمد رضا یوسف ہمارے ساتھ ہیں، جی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ شاعر اسلامی، شاعر کہتے ہیں علامات کو، بالکل ٹھیک۔ اور علامات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی علامت ہیں، بے شک، لیکن کچھ خاص علامات ایسی ہیں جنہیں ہم شاعر اللہ کہتے ہیں، جنہیں قرآن نے شاعر اللہ کہا ہے، اور جنہیں ہم شاعر اسلامی بھی کہتے ہیں۔ ابھی جتنی بھی گفتگو ہوئی، اسپیشلی مفتی سہیل امجدی صاحب نے جن جن چیزوں کو گنوایا، وہ تمام کی تمام شاعر اسلامی کا پارٹ ہے اور مسلمانوں کی وہ پہچان ہے۔ جیسے کہ حدیث جبریل بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت جبریل نے حاضر ہو کر نبی کریم علیہ السلام سے جب سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہی چیزیں بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، اسی طرح روزہ رکھنا، اسی طرح حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پھر اللہ تعالیٰ پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ سب مسلمانوں کی پہچان ہے۔ تو شاعر اسلامی جو ہے نا، انہیں ہم یوں آپ کہہ لیں کہ ان کی حد بندی نہیں ہو سکتی ہے، یہ بہت سارے ہیں۔ علماء نے اسے 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ افراد جو شاعر اللہ ہیں یا شاعر اسلامی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، جن میں انبیاء کرام ہیں کہ شاعر اللہ ہیں، جن میں اولیاء کرام کی ذوات مقدسہ ہیں، صحابہ و اہل بیت ہیں کہ شاعر اللہ ہیں، اور فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو انہی کے بارے میں ہے کہ ان کا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ تو ایک کیٹیگری یہ ہے۔ دوسری کیٹیگری جو مکانات ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صفا و مروہ کا پہاڑ ہے، جسے قرآن نے بھی شاعر اللہ کہا، پھر اسی طرح بیت اللہ ہے، اور اسی طرح مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات کا میدان ہے، یہ مساجد ہیں، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے جو مقبرے ہیں، یہ تمام کے تمام شاعر اللہ ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ خاص اوقات ہیں جو شاعر اللہ ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یہ شاعر اللہ ہے، اس کی تعظیم ہونی چاہیے۔ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ ہے، 4 حرمت والے جو مہینے ہیں، ایام تشریق ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو یہ ایام ہیں جو شاعر اللہ ہیں۔ اور پھر اس کے آخر میں جو ایک اور چیز علماء نے بیان فرمائی وہ ہے افعال اور عبادات، جیسے نماز، باجماعت نماز، اذان، اقامت، مساجد، داڑھی رکھنا، ایون یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ تو ان سب کا جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا ہے، ان سب کی تعظیم کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ کے شاعر کو یعنی شاعر اسلامیہ کی جو حرمت ہے ان کو پامال نہ کرو۔ تو اگر کوئی ان کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، ان کی حرمت کو پامال کرتا ہے، تو یہ اسے کفر تک لے جا سکتی ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے علامہ صاحب۔ مفتی صاحب قبلہ، ایک مسلمان کے لیے کیا یہ جائز ہوگا کہ وہ دوسرے مسلمان کو کافر کہے؟ یہ آپ کے سوال سے ہی واضح ہے جی کہ کسی مسلمان کو کلمہ گو کو کافر کیسے کہہ سکتا ہے؟ صحیح، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، بالکل صحیح۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہر شخص مذہبی اسکالر بن کر علماء کا لبادہ اوڑھ کر مارکیٹ میں آ جائے اور اپنے فتوے کی دکان کھول لے، یہ اس وقت ہوتا ہے، کیونکہ اسے اصولیات کا علم ہوتا نہیں ہے، اسے زیادہ چیزوں کا علم ہوتا نہیں ہے، وہ اس نے اپنی یوں سمجھ لیں کہ اپنی ضروریات دین بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، اپنا حالہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جی اس پر عمل کرو گے تو ٹھیک ہے، اس پر عمل نہیں کرو گے تو تم جاؤ، تم پھر مسلمان نہیں ہو، میرے مطابق چلو، اپنا معیار بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کو کئی لوگ نظر آئیں گے۔ یاد رکھیں کہ اول تو مفتی ہر کوئی ہوتا نہیں، ہر عالم بھی مفتی ہو یہ ضروری نہیں، عالم دین کا کورس کرنے کے بعد بھی کئی عرصے تک تخصص ہوتا ہے، کسی بڑے مفتی صاحب کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، پھر کہیں جا کر فتوے کا ادراک ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر عالم دین بھی اس طرح فتویٰ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مفتی بھی جب فتویٰ دیتا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ دیتا ہے، بہت کچھ
سوچ و بچار کے بعد, بڑی تحقیقات کے بعد دیتا ہے. اس طرح تھوڑی کہ منہ اٹھا کر وہ دے دے فتویٰ. اور جہاں پر ضروریات دین کا معاملہ آ جائے کہ جو ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرے گا ٹھیک ہے, اس پر عمل نہیں کرے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جو فتاویٰ کا بازار ہمارے ملک پاکستان میں گرم ہے, گلی میں آپ کو فتویٰ باز مل جائیں گے. ہونا یہ چاہیے کہ خاص طور پر کہ یہ جو فتوے کی بات ہے, کسی پر گناہگار ہونے کا فتویٰ لگانا, فاسق و فاجر ہونے کا فتویٰ لگانا, یا خدا نخواستہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا, یہ ہر ایک کو اس کی اتھارٹی ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ تو کوئی مفتی بڑے ہوں جن پر سب کا اعتماد ہو, مفتی اعظم ہوں تو ان پر اعتماد ہو, تو ان کو بہت سوچ و بچار کے بعد ان کا یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ فتویٰ دیں. ہر ایرے غیرے کو یہ حق حاصل ہی نہیں. اور سن لیجئے کہ کسی نے اگر کسی مسلمان کو کافر کہا, ٹھیک ہے نا, کافر کا جس طرح گالی بندہ دیتا ہے نا تو لوٹ کر آتی ہے, بالکل صحیح ہے نا. کافر کہا تو وہ جائے گا, وہ کفر کا فتویٰ جائے گا, گھومے گا, جس کو کافر کہا اس کے پاس جائے گا. اگر وہ نہیں ہوا نا تو لوٹ کر آپ کے اوپر آ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتی صاحب ایک بس ون لائنر مجھے بتا دیں کہ ایک شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا, اللہ کو ایک مانا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا, آخری, یہاں تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں نا, آخری نبی مانا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, تو وہ شخص مسلمان ہے. بھائی کلمہ گو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے, رسول اللہ علیہ السلام کے نبی اور آخری رسول ہونے پر ایمان رکھتا ہے, اس کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرے, اہل بیت اطہار سے محبت کرے, بالکل ٹھیک, آپ کیسے اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. یعنی کہ یہ ایک کلمہ گو جو ہے اس کے عقائدی نظریاتی اختلافات اپنی جگہ ہیں, لیکن وہ کلمہ پڑھ چکا ہے, آپ کو آخری نبی مان چکا ہے, تو وہ مسلمان ہے, اس سے اس کے مسلمان ہونے کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, ایک سوال آپ سے کہ ایک عام مسلمان جب جو کوئی فقیہ ہوتا ہے, مفتی آپ جیسے حضرات ہوتے ہیں, ان کی رائے پر اکتفا کرے یا از خود بھی تحقیق کرے, یہ اس کے لیے ضروری ہے, یا ان کی رائے کے سہارے جی سکتا ہے؟ بتائیے. دیکھیں, جہاں تک جو ہے وہ تحقیق کرنے کی بات ہے تو تحقیق کا شوق تو اچھی بات ہے, میں سے منع نہیں کرتے کوئی اگر تحقیق کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ بات کہ ہر معاملے میں, ہر مسئلے میں تحقیق کرنا یہ آسان کام نہیں ہے, یہ وقت طلب کام ہے, اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے, اور اس کے لیے اس کا اپنا ایک پروٹوکول اور اپنا ایک ڈیکورم ہے. اگر کوئی اس کو فالو کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ خود تحقیق کرے, بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی اس پروٹوکول کو اور اس ڈیکورم کو فالو نہیں کر سکتا اور اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے, تو وہ کہے کہ بس میں آدھی ادھوری بات, آدھی اسے سن لی, آدھی اسے سن لی, یا کہیں کبھی ترجمہ کھول کے دیکھ لیا بخاری شریف کا, کبھی صحیح مسلم کا, کبھی قرآن کا ترجمہ کہیں سے دیکھ لیا, اور صرف اسی ترجمے کو ایک کو دیکھ کر اس پہ کوئی عمارت کھڑی کر دینا, اس سے کوئی مسئلے خود بخود نکالنا شروع کر دینا, تو یہ عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے, یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے, یہ اہل علم کا کام ہے, یہ اہل فن کا کام ہے. اور عام آدمی کو حکم اس معاملے میں یہی ہے, قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو تم اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو اگر کسی نے واقعی قابل اعتماد علماء سے, مستند مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھا اور اس پر عمل کیا تو یہ اس کے لیے کافی ہے. اور اسی کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ دیں تقلید ہے, کہ جو ہم امام مجتہد کی تقلید کرتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو ان کا فہم ہے کتاب و سنت کا, کہ قابل اعتماد عالم ہیں, مستند مفتی ہیں, ظاہری بات ہے وہ اپنی رائے سے بات نہیں کرتے, وہ کتاب و سنت کا ایک ان کا فہم ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے. تو کتاب و سنت کی اس فہم کو انہوں نے پیش کیا ہے, تو ان کی رائے کو جب ہم لیتے ہیں تو وہ ہم اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نظر میں ان کی وہ رائے کتاب و سنت سے ماخوذ ہے. یعنی ایک عام مسلمان وہ خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ براہ راست استدلال اور استنباط کر سکے, تو وہ ان قابل اعتماد علماء پر اعتماد کر رہا ہے کہ جو قرآن مجید, فرقان حمید اور احادیث طیبہ سے براہ راست استدلال اور استنباط کر سکتے ہیں, تو وہ حقیقت میں قرآن و حدیث ہی پر اعتماد کر رہا ہے. بس یہ ہے کہ اس میں وہ ان جید علماء کے فہم کو مدار بنا رہا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث سے یہ سمجھ کر بتا رہے ہیں, تو یقیناً یہ درست بات کہہ رہے ہیں. اب ایک طرف وہ علماء ہیں کہ جو اجتہاد کی شروط پر پورے اترتے ہیں, انہوں نے کتاب و سنت سے ایک بات عکس کی ہے, اور ایک طرف وہ آدمی ہے کہ جس کی یہ فیلڈ نہیں ہے کتاب و سنت کے ساتھ, جس کا تعلق اس طرح کا نہیں ہے, وہ اس پروسیجر سے گو تھرو نہیں ہے, جو علوم
علوم و فنون ضروری ہیں کتاب و سنت سے استدلال اور استنباط کے لیے، اس نے وہ علوم و فنون حاصل ہی نہیں کیے، اور وہ صرف اور صرف اردو ترجمے دیکھ کر ایک بات کہتا ہے حدیث کے یا قرآن کے، وہ بھی آدھے ادھورے، اور وہ بھی کبھی اس کا سنا کبھی اس کا سنا، کبھی اس کا پڑھا کبھی اس کا پڑھا، اور لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ بس میری مانو باقی ان سارے علماء کی نہ مانو، تو یہ زیادتی ہے، یہ بالکل زیادتی ہے کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استدلال پر تو اعتبار نہ کیا جائے، امام شافعی کے اجتہاد پر تو اعتبار نہ کیا جائے، امام مالک، امام احمد بن حنبل کہ جن لوگوں کی زبانیں عربی تھیں اور جو تقویٰ کے پہاڑ تھے، علم کے پہاڑ تھے، علوم و فنون پر ان کی دسترس تھی، گرفت تھی، ان کے فہم پر تو اعتماد نہ کیا جائے، بس میرے فہم پہ اعتماد کر لیا جائے کہ جیسے عربی زبان آتی ہی نہیں ہے، جسے بغیر ترجمے کے قرآن سمجھنا نہیں آتا، بغیر ترجمے کے اصل عبارت عربی پڑھنا نہیں آتی، تو میرے فہم پر اعتماد کر لو، ان کے فہم پہ اعتماد نہ کرو، تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ علامہ احمد رضا یوسف ہمارے ساتھ ہیں، میرے پاس ایک کویسچن ہے اباؤٹ دی گڈ کوالٹیز آف اے گڈ مسلم، تو وہ کیا کوالٹیز ہیں جو ایک انسان کو اچھا بناتی ہیں، وہ اچھی خوبیاں کیا ہیں جو ایک اچھا مسلمان بناتی ہیں؟ انشاءاللہ بریک کے بعد اس کا جواب لیں گے۔ آپ بریک میں ہمیں کال کر سکتے ہیں، لائیو ٹیلی فون کال کیجئے، سوالات کیجئے، انشاءاللہ آنے والے مرحلے میں سیگمنٹ ہوگا آپ کے مسائل اور ان کا حل، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب دیں گے آپ کے شرعی اور فقہی سوالات کے جوابات، تو بریک میں کیجئے سوالات۔ جی ویلکم بیک، ایک کالر کو شامل کر لیں پھر انشاءاللہ جواب کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک سوال میں نے کیا تو لائن ڈراپ ہو گئی نا، میں نے دوبارہ ٹرائی کی۔ کوئی بات نہیں، سوال کیجئے۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ کسی نے نا مجھے زکوٰۃ کے پیسے، اس کے فطرانے کے پیسے دیے، اچھا تو وہ کیا نا میں انہیں کے مطلب بیٹی داماد نے دیے، تو میں ان کے گھر ہی بھول آئی ہوں وہ پیسے، تو میں چاہتی ہوں کہ ابھی جو بندہ جو مانگ رہا ہے وہ بہت زیادہ غریب ہے، تو میں اپنے پاس ہی ان کو دے دوں تو پھر میں ان سے لے لوں گی، اس طرح زکوٰۃ فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں دیں گے آپ کے سوال کا جواب۔ اور مولانا علامہ احمد رضا یوسف ہمارے ساتھ ہیں، جی بتائیے سوال میں نے پوچھا تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے مسلمان میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ ضابطۂ حیات کو۔ تو اسلام جو ہے وہ ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ہماری عقیدوں کے معاملے میں بھی رہنمائی کرتا ہے، عبادات کے معاملے میں بھی رہنمائی کرتا ہے، معاملات کے معاملے میں بھی رہنمائی کرتا ہے، اور اخلاقیات کے حوالے سے بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ تو اچھا مسلمان وہ ہے جس کے عقائد بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں، اس کی عبادات بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں، اس کے معاملات بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں، اور اس کی اخلاقیات بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص، اس کے عقیدے تو بڑے مضبوط ہیں لیکن فرائض میں غفلت ہے، تو ایسا مسلمان اچھا مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص عبادات اس کی بڑی ماشاءاللہ اچھی ہیں، نمازوں کا پابند ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سود کا لین دین ہے، حرام طریقے سے مال کی کمائی ہے، تو ایسا مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جی کمائی تو بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں، سارے معاملات بالکل ٹھیک ہیں، لیکن عقیدے ان کے ٹھیک نہیں ہیں، اور اسی طرح فرائض میں غفلت ہیں۔ پھر کچھ لوگ وہ آتے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے وہ بڑے چیمپئن ہیں، لیکن عقیدے کے معاملے میں وہ بالکل جو ہے وہ گمراہی کی طرف ہیں، یا ان کی عبادات کا بالکل عطا پتہ نہیں ہے، اور اسی طرح معاملات میں بھی وہ اسلامی جو تعلیمات ہیں لین دین کی اور کاروبار کی، اس کا وہ لحاظ نہیں رکھتے۔ تو ظاہر اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہیں، تو ایک اچھا مسلمان اسی وقت اچھا مسلمان کہلایا جا سکتا ہے جب وہ ان تمام چیزوں کو کور کرے گا اور ان تمام چیزوں کو اسلام کے مطابق ان پر عمل کرے گا۔ کیا بات، بہت خوب۔ ہم کالرز کو شامل کریں گے انشاءاللہ لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ کے سوالات اور سوالات کے انشاءاللہ جوابات۔ جی کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ؟ جی بھائی سلمان، مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے۔ جی جی پوچھیے، سوال پوچھیے۔ جی میں وظیفہ تصویح پہ پڑھ سکتی ہوں؟ وظیفہ کیا؟ تصویح پہ۔ تسبیح پہ وظیفہ؟ جی، اور میری بچیوں نے 2 قرآن شریف ختم کیے ہیں ابھی، ان کے جی تصویح پہ وظیفے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ تو میں نے سن لی آپ کی، وہ تو میں نے آپ کی بات سن لی۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا سوال پوچھنا تھا وہ بتائیے۔ میری بچیوں نے 2 قرآن شریف پڑھ لیے ہیں، تو ابھی اپنے والد صاحب کو وہ مطلب اجر و ثواب پہنچا سکتے ہیں ابھی، یا پھر کہتے ہیں 27ویں رات پہنچائیں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو پڑھ لی ہیں وہ اپنے والد کو بھیج سکتی ہیں، یا 27ویں رات بھیجیں، زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔
السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? میں بھائی طاہر بول رہا ہوں راولپنڈی سے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا پینشن کا اکاؤنٹ ہے, اس میں رقم پڑی ہوئی ہے اور میں ابھی گردوں کا مریض بھی ہوں. میرا علاج چل رہا ہے, ہفتے میں 2 بار ڈائلسس ہوتے ہیں. صحیح. باقی میرا مکان کا کرایہ وغیرہ بھی ہے اور بچوں کے اخراجات بھی ہیں. اس کے علاوہ آگے بڑی بیٹی جوان ہو رہی ہے, اس کی شادی بھی کرنی ہے. تو مجھے اس رقم پہ زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ اچھا, پلیز اس بارے میں یہ بتائیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم پڑی ہوئی ہے؟ میرے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ تک ہے. 15 لاکھ روپے تک موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو کیا کہنا چاہیے نیٹ کے اوپر, خاص طور پر یوٹیوب پر, کیا جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ غلط ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور دعائے قنوت پڑھتے؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. وزیر صاحب یہ پہلے بھی سوال ہوا تھا اور یہ آج کل ذرا چل بھی رہا ہے, تو ذرا اس کا ان کو دوبارہ جواب دیجیے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میں ایک اور کالر کو شامل کرتا ہوں. اور ایک سوال میری بہن نے پوچھا تھا, مجھے کال کر کے, ان کی کال نہیں لگتی, خیر پور سے غالباً کال کی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم نہا کے باہر نکلتے ہیں تو ہم عام طور سے خواتین سر پہ ٹاول لپیٹ لیتی ہیں, تو وہ ٹاول لپٹا ہوا ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں, دوپٹے کی حاجت ہے یا نہیں ہے, اس حوالے سے بتا دیجیے گا. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے, کم پوچھتا یہ سوال ہے, جو مثال آدمی کا ابو ہے جس لوگوں سے تعلق تھا, واسطہ تھا, واسطے والے تھے, وہ تو بہت. آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی بھائی. جانا ثواب ہے, سنت ہے, جانا ہے جہاں اس کے ساتھ تعلق کرنا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, ثواب نہیں ہے, سنت نہیں ہے, کس کے ساتھ تعلق ضروری نہیں ہے, یہ سوال کا کیا کہہ رہے ہیں یہ مولانا, آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ چلیں کوئی بات نہیں, ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال, ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت اللہ کا شکر. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرے آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں؟ سر ہاں جی سر. نہیں ٹی وی نہیں دیکھیں نا آپ, ٹی وی پہلے بند کریں. ٹی وی تو بند کریں, میں آپ سے بات کیسے کروں گا؟ آپ ٹی وی دیکھتی رہیں گی, اپنی آواز سنتی رہیں گی, کیسے بات کروں گا آپ سے؟ نیکسٹ کالر دے دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میری نا کو نا گوڈا جو سے ہے نا, بہت درد بہت ہو رہا ہے, گھٹنے میں, گوڈے میں درد بہت ہو رہا ہے. اچھا تو کیا اس میں سوال کیا ہے؟ تو میرا خیال یہ اس کے متعلق پوچھنا چاہتی ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا جائے. والدہ کے گھٹنے میں بہت شدید درد ہے, تو کیا کیا جائے؟ نماز شاید. کیا سوال ہے آگے بتائیں نا خاتون. ان کے گھٹنے میں درد ہے تو آگے کیا کرنا ہے؟ سوال نماز کا ہے, کیا ہے؟ چلیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ سر صبح سحری کے وقت آنکھ کھلی ہے, ٹھیک ہے, اور کھجور کھا لی ہے اور پانی پی لیا, کیا روزہ ہو جائے گا؟ کتنے بجے آنکھ کھلی ہے؟ اذان کے وقت آنکھ کھلی ہے. اذان ہو رہی تھی؟ ہاں اذان ہو رہی تھی. بس ہاں بھائی, کھجور کھانا اور پانی پینا ضروری تھا کہ اس کے بغیر بھی تو روزہ رکھ سکتے تھے برادر. اذان بھی تو ہو رہی تھی, ایسا نہ کریں. چلیں مفتی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ میں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی جی کیا سوال؟ میرے پاس زیور ہے کوئی 14-15 تولے, ٹھیک ہے, میرے پاس کیش نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن کیش میرے پاس نہیں ہے, کچھ قرض بھی ہے میرے ذمہ, تو کیا اس کو میں ڈیلے کر سکتا ہوں؟ آپ کا قرض کتنا ہے پوچھ سکتا ہوں میں؟ آپ پہ قرضہ کتنا ہے؟ قرضہ کوئی 12-13 لاکھ روپے ہے. صحیح ہے, 12-13 لاکھ روپے کا مطلب ہے کہ 4 تولہ. کوئی میادی قرضہ تو نہیں ہے, مطلب فوری دینا ہے آپ کو؟ یا آپ کو فوری دینا ہے یا پر منتھ ہے یا منتھلی دینا ہے یا فوری دینا ہے؟ فوری دینا ہے ان کو. 12-13 لاکھ مطلب کوئی قریب 4 تولہ جو ہے وہ ان پہ قرضہ بھی ہے. چلیں ٹھیک ہے, اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا اچھی ایک آواز آئی تھی. چلیں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟
میرا سوال ہے کہ میرے پاس 12 لاکھ روپے کیش ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ میرے پاس تھوڑا سا زیور ہے, مطلب 4 انگوٹھیاں اور ایک چین. صحیح. تو کیا مجھے اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ کتنا بنتا ہے زیور؟ گولڈ کتنا ٹوٹل؟ گولڈ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے, جو میں یوز کرتی ہوں نا 2 انگوٹھیاں ہیں. اچھا. اور ایک مالا ہے. چلیں رفلی مطلب تھوڑا بہت گولڈ ہے اور 12 لاکھ روپے نقد ہے, زکوٰۃ کیا دینی ہے؟ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے جو منہ میں تھوک آتا ہے, انسان روزے کی حالت اس کو گلے میں اتر جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ, بالکل بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے اور چلیں کالرز کو ہم بریک میں لیتے ہیں. اذان عصر کا وقفہ ہے. قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب دیں گے اذان عصر کراچی اسٹوڈیو سے. ہم نماز عصر ادا کر کے پھر لوٹتے ہیں انشاءاللہ. سیگمنٹ ہوگا آپ کے مسائل اور ان کا حل. بریک میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب سے.